میں ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، چرچ آف انگلینڈ میں بپتسمہ لیا اور ہوش سنبھالنے پر ایک چرچ اسکول ہی سے تعلیم کا آغاز کیا، جہاں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہانیاں پڑھی جو بائبل میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کہانیوں نے اور چرچ کی فضا نے مجھے جذباتی طور پر متاثر کیا۔ اونچی قربان گاہ پر بھڑکتی ہوئی شمعیں، تیز خوشبو کی لپٹیں، لامبے چوگوں میں ملبوس پادری اور عبادت کے وقت سرگوشیوں کا ماحول، یہ سب کچھ مجھے بہت پر اسرار لگتا اور میرے ننھے سے ذہن پر روب سا طاری رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام میوس بی جولی ہے، تعلق ان کا انگلستان سے ہے۔ تو بلا تاخیر ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں میں واقعی مخلص اور پرجوش عیسائی تھی، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی گئی اور بائبل اور عیسائیت کا مطالعہ تسلسل سے جاری رہا، میں سوچنے لگی کہ جو کچھ میں پڑھتی ہوں، جس پر میرا ایمان ہے اور جس میں عبادت کی عملی صورت بھی دیتی ہوں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ عیسائیت پر مجھے کامل اطمینان نہ رہا اور کئی باتوں میں یقین ڈگمگانے لگا۔ حتیٰ کہ حالت یہ ہوئی کہ جب میں اسکول سے فارغ ہوئی تو مکمل طور پر دہریت کی نظر ہو چکی تھی۔ دہریہ بننے کے باوجود دل کو سکون حاصل نہ ہوا تو میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کی ٹھانی۔ آغاز بدھ مت سے کیا اور بہت دلچسپی سے اس کی پیچیدہ فلسفی کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ بلا شبہ اس مذہب کے کچھ نیک مقاصد بھی ہیں، لیکن انسانی رہنمائی اس کے مقدر میں نہیں۔ ضروری تفصیلات کا بھی وہاں غیر معمولی قحط نظر آیا۔ ہندو مت کا مطالعہ کیا تو میں بہت سٹ پٹائی۔ میں عیسائیت کے 3 خداؤں سے بیزار تھی، مگر یہاں تو ہزاروں خدا کل بلا رہے تھے اور ان کی کہانیاں اتنی مضحکہ خیز تھیں کہ انہیں قبول کرنا تو درکنار پڑھتے ہوئے بھی گھن آتی تھی۔ میں نے یہودیت کو جاننے کی بھی کوشش کی۔ عہد نامہ قدیم توریت کو میں پہلے ہی پڑھ چکی تھی اور اندازہ کر چکی تھی کہ میرے معیار کے مطابق ایک مذہب کو جیسا ہونا چاہیے، یہودیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک دوست نے روحانیت کی طرف توجہ دلائی اور مشورہ دیا کہ روحوں کو بلانے کے لیے چلہ کشی کروں۔ میں نے یہ کام شروع بھی کیا مگر اسے زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکی۔ دراصل مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کم از کم میرے معاملے میں یہ شغل سراسر خود فریبی کے مترادف ہوگا، بلکہ اگر اسے مزید جاری رکھا گیا تو سخت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی۔ میں نے لندن کے ایک دفتر میں نوکری کر لی، بظاہر مصروف ہو گئی، مگر میرا ذہن مذہب کی جستجو سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ اخبار میں کسی کا خط چھپا جس کی تردید میں میں نے بائبل کے حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسیح کا تقدس وہم سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرا یہ خط بہت سے لوگوں سے رابطے کا سبب بن گیا، جن میں سے ایک مسلمان بھی تھا۔ اس نے قرآن کے حوالوں سے ثابت کیا تھا کہ مسیح کی عظمت اور تقدس ہر قسم کے شبہ سے بالا ہے۔ واقفیت بڑھی تو میں نے اپنے اس مسلمان دوست سے اسلام کے بارے میں مراسلت شروع کی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ ہر نقطے پر میرے اندر اسلام کی مخالفت کا جذبہ دم توڑتا گیا۔ اگرچہ یہ بات ناممکن لگتی تھی، مگر میں یہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی کہ انسانی تاریخ میں مکمل انقلاب ایک فرد واحد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے برپا کیا تھا، جبکہ 20ویں صدی کے تمام تر وسائل کے باوجود آج کی بہترین حکومتیں اس انقلاب کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں، اور تہذیبی و فکری اصلاح کے لیے اسلام کی مرہون منت ہے۔ اس موقع پر میں چند دیگر مسلمانوں سے بھی ملی اور 9 مسلم انگریز خواتین سے بھی تبادلہ خیال کیا، مگر شرح صدر حاصل نہ ہو سکا۔ اس دوران میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں ریلیجن آف اسلام، محمد اینڈ کراسٹ اور سورسز آف کرسچینٹی قابل ذکر ہیں۔ آخر و ذکر کتاب کے مطالعے سے انکشاف ہوا کہ عیسائیت اور قدیم بت پرستی کے درمیان حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ بھی کیا۔ شروع میں غیر معمولی تکرار کا احساس ہوا،
یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے کوئی اثر قبول کرتی تھی یا نہیں، مگر یہ ضرور محسوس ہوا کہ قرآن نہایت خاموشی سے روح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ راتوں پر راتیں بیت گئیں اور میں نے قرآن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا، تاہم میں یہ سوچ کر اکثر حیرت میں ڈوب جاتی کہ ایک انسان پوری نوع انسانی کو مکمل رہنمائی کیسے دے سکتا ہے۔ مسلمان کبھی دعویٰ نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوق البشر تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق تمام پیغمبر انسان ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر بھی وہی اترتی رہی ہے، بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ یہاں ایک نیا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ پھر 20ویں صدی میں کوئی پیغمبر مبعوث کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب مجھے قرآن سے مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر اور نبی تھے۔ ذہن نے بھی یہ بات قبول کی۔ واقعی مناسب بھی یہی تھا۔ جب قرآن جیسی کتاب اپنی مکمل صورت میں موجود ہے، جو ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کر رہی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے، تو اس صورت میں کسی نئے پیغمبر یا نئی کتاب کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لینے کے باوجود میرا ذہن ان تصباہ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکا تھا جو عیسائی مصنفین نے ہر طرف پھیلا دیے تھے۔ مثال کے طور پر اب تعدد ازدواج پولی گیمی کے نظریے نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کم از کم اس معاملے میں مغرب نے اسلام پر ضرور سبقت حاصل کی ہے، اور یک زوجی مونوگیمی کا نظریہ فطری بھی ہے اور ترقی پسندانہ بھی۔ اس کا ذکر میں نے ایک مسلمان دوست سے کیا تو انہوں نے متعدد اخباری تراشوں اور مضمونوں کی مدد سے مجھے مغرب کی یک زوجی تصویر دکھا دی کہ کس طرح قانونی بیوی تو بلا شبہ ایک ہوتی ہے، مگر مرد اس کے علاوہ بیک وقت 10 عورتوں سے تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مغرب میں خفیہ جنسی تعلقات جو تباہ کن صورت اختیار کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ محدود پیمانے پر تعدد ازدواج کو جائز قرار دے دیا جائے، اور واقعی یورپ میں جنگ کے بعد مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہو جانے سے عورتوں کی ایک کثیر تعداد مجرد رہنے پر مجبور ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انگنت قسم کی قباحتیں پیدا ہو رہی تھی۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ڈیئر سر کے عنوان سے ایک ریڈیو پروگرام میں ایک غیر شادی شدہ انگریز لڑکی نے لگی لپٹی رکھے بغیر برملا کہہ دیا تھا کہ تعدد ازدواج کو قانونی صورت دی جانی چاہیے، اور وہ تنہا زندگی گزارنے کے مقابلے میں اپنے خامند کی کسی بھی قانونی بیوی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے گی۔ مجھے بتایا گیا کہ اسلام میں تعدد ازدواج پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ مذہب ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے، اس لیے کسی بھی ہنگامی اور اضطراری صورتحال سے نپٹنے کے لیے اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں نکاح میں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو اسلام میں طریقے عبادت کا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ آخر نمازوں کی اتنی کثرت میں کیا تک ہے، اور ان کا تواتر تو بالکل بے معنی لگتا ہے۔ میرے مسلمان دوست نے اس کا برجستہ جواب دیا، موسیقی کی اس پریکٹس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس میں تم لوگوں کا جی چاہے نہ چاہے ضرور حصہ لیتے ہو اور روزانہ آدھ گھنٹہ اس میں صرف کرتے ہو؟ یورپ میں لوگوں نے موسیقی کو روحانی غذا قرار دے دیا ہے، اور بالکل یہی معاملہ اسلامی عبادت کا ہے۔ حالانکہ موسیقی سکون حاصل کرنے کا ایک مصنوعی اور عارضی طریقہ ہے، جبکہ عبادت انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور دیر پا اثرات کی حامل ہے۔ میرے مسلمان دوست نے بتایا کہ عبادت خدا کے فائدے کے لیے نہیں کی جاتی، اس کے فوائد براہ راست خود انسانی ذات کو پہنچتے ہیں۔ یوں میں مرحلہ وار اسلامی صداقت کی قائل ہوئی اور آخر کار اسلام قبول کر لیا۔ میں نے یہ فیصلہ مکمل ذہنی و قلبی اطمینان کے ساتھ کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا جذباتی فیصلہ ہے، بلکہ تقریباً 2 سال تک میں نے ایک معاملے پر غور و خوض کیا ہے، ایک بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا ہے، اور جب میں یہ یقین حاصل کر لیا ہے کہ اسلام وہ ذرے خالص ہے جو ہر معیار پر پورا اترتا ہے، تو میں نے اسے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی شخصیت کا تعارف
میوس بی جولی کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔